السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زین شاگردیزی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے۔ آج کا اقبال ہمارے ساتھ ایک نہایت معزز مہمان ڈاکٹر جمیل الرحمان صاحب موجود ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بات کریں گے کہ آخر اقبال شناسی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ زین، آپ نے مجھے موقع دیا۔ اقبال یا اقبالیات اور اقبال شناسی، یعنی کہ یہ مختلف جو ٹرمنالوجیز ہیں ہم سنتے ہیں۔ اقبال شناسی یہ ہے کہ اقبال کا فلسفہ ہے کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں اور ہم انہیں حکیم الامت بھی کہتے ہیں اور ہم انہیں ترجمان حقیقت بھی کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری درسی کتابوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی نظمیں موجود ہوتی ہے، ان کی شاعری غزلیں موجود ہوتی ہیں ہائیسٹ لیول پہ، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اقبال کو، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اقبال جو خواہش رکھتے تھے کہ میرے پیغام کو سمجھا جائے، ان کا آفاقی پیغام ہے۔ اقبال کے مختلف نظریات ہیں، لیکن ان تمام چیزوں، ان تمام نظریات اور ان کے خیالات کا جو مرکز ہے وہ ہے نظریہ خودی۔ اگر میں سمجھوں کہ اگر ان کا نظریہ فقر کو سمجھنا ہے، ان کا تصور مرد کامل کو سمجھنا ہے، ان کے نظام فقر کو سمجھنا ہے، یعنی کہ اقبال کے مختلف جو متنوع موضوعات ہیں اور ان کے جو پہلو ہیں، اگر ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو اس کا جو نیوکلیس ہے میرے نزدیک وہ ان کا نظریہ خودی ہے۔ اور نظریہ خودی کو اگر میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کروں، لفظی معنی جس کو ہم فارسی کا لفظ خودی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنی ذات، یعنی کہ خود سے خودی ہے، اور جس کو ہم انگلش میں اگر ہم کہیں تو آئی ایم نیس ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ ایگویسٹ ہونا جو ہے نا وہ خودی کا پرچارک ہونا ہے۔ ایگو کیا ہوتی ہے، تکبر کیا ہوتا ہے، ایک انا ہے، ایک خودی ہے، ایک شیطان اور ابلیس کی خودی ہے۔ اور جو قرآن کہتا ہے کہ ابا واستکبر، کہ جس نے غرور کیا اور انکار کیا، اور اس نے یہی کہا کہ میں آدم کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں کہ جب کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں آگ سے۔ یہ ایک باغیانہ انا اور باغیانہ ایک خودی ہے جس کا اقبال کی خودی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہیگل کا کہا جاتا ہے کہ تصور شاید وہاں سے ڈیرائیوڈ ہوا ہے یا نیتشے سے ڈیرائیوڈ ہوا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نیتشے کا اگر آپ ان کا جو سپر مین کا کریکٹر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ہمارے مرد کامل سے، جس کی پرورش خودی کے مراحل سے ہوتی ہے۔ اگر کمپیریزن کریں دونوں کا کہ ایک طرف اقبال کا مرد مومن ہے اور ایک طرف ان کا سپر مین یا مرد کامل ہے، تو دیٹ از اے ہیوج ڈفرینس۔ کہ اقبال نے بلا شک جو ہے وہ مغرب کو پڑھا، اچھے طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کیا، انہوں نے رومی کو بھی پڑھا، مشرق کے جو جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں ان کا جو مطالعہ ہے ان کا موجود ہے، لیکن جو اس کا یہ باہر سے ایک ڈیرائیوڈ ایک نظریہ نہیں ہے خودی کا، بلکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ اور اقبال نے کہتے ہیں کہ میں نے یہ قرآن سے لیا ہے، خودی کا جو فلسفہ ہے میں نے قرآن سے لیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی جو سورۃ حشر آیت نمبر 19، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے اللہ کو بھلا دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو آدمی اپنے اللہ کو بھلا دیتا ہے تو میں اس کا کیا کرتا ہوں، اس پہ کوئی اور بہت بڑا عذاب نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے، کوئی اور آزمائش نہیں آتی، بلکہ سب سے بڑی آزمائش جو ہے میں اس آدمی پہ، اس قوم پہ، وہ فرد ہو یا قوم ہو، ان پہ میں مسلط کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو فراموش کر دیتے ہیں، اپنی ذات کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ خود فراموشی ہے، اور یہ خود فراموشی جو ہے وہ پھر خدا فراموشی کے ساتھ بھی ریلیٹ ہے۔ اور جب وہ قوم ہو یا فرد ہو،
اس کے اندر جب خود فراموشی ہوگی تو وہ کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا۔ اچھا، تو نظریہ خودی کو لے کے اقبال جو اپنی قوم کو ایک شاہین بنانا چاہتے تھے، تو ہمیں تو اقبال کا وہ شاہین آج کے دور میں نظر نہیں آتا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی وجہ کیا بنی؟ کیا جس طرح قرآن کو ہم نے ایک طاق میں سجا کے رکھ دیا، اور اقبال کی جو اقبالیات تھی، جو ان کی شاعری تھی، وہ بھی ہم نے اسی طرح یعنی کتابوں میں کی صورت میں بند رکھ دی، اس کو ہم نے نہ سمجھنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس کو ہم نے اپنے جی میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ کوئی بھی فلسفہ ہو، ٹھیک ہے، اقبال نے اپنا میسج دے دیا، اب اس کا مطلب جو آگے اس کو شفٹ کرنا ہے، اس کو اگلی نسل تک پہنچانا ہے، وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یعنی کہ آپ کا خاص طور پہ نظام تعلیمی ایسا ہے، آپ کی جس کو کہتے ہیں کہ گلا تو گھونٹ دے اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، تو یا وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ماں کی گود ہے، جہاں سے انسان پرورش پاتا ہے اور جہاں سے پہلا سبق حاصل کرتا ہے، کہ اقبال کے ہاں جو جس طرح کی مائیں وہ تصور کرتے تھے، کیا آج وہ ہمارے پاس مائیں ہیں جو خالد بن ولید جیسے لوگوں کو پیدا کریں، طارق بن زیاد جیسے لوگوں کو پیدا کریں؟ تو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ ماہرین تعلیم کو، اپنے اساتذہ کو، تو اقبال کا شکوہ ہمیشہ یہی رہا ہے ان کے ساتھ کہ سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، یعنی کہ جس استاد کے اندر قوت پرواز نہیں ہوگی، میرے نزدیک یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص اپنے بچوں کے اندر جو ہے نا یہ جو اسپرٹ ہے وہ پیدا کر سکے۔ تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اساتذہ جو ہیں ہمارے اسکول اور کالجز کے، یہ ان کی جو ہے نااہلی کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ میں تو دیکھیں نا، جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ سوشل کنٹریکٹ ہے، سماج جس سے بنتا ہے، سماج مطلب ہے کہ اس کی جو کیمسٹری ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے، اس کے اندر بادشاہ سے لے کر فقیر تک، یعنی کہ خواص اور عوام دونوں کا اشتراک ہوتا ہے، ان کا رول ہوتا ہے۔ جب ان کے درمیان جو ایک برج جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، عربی میں کہا جاتا ہے الناس علی دین ملوک ہے، کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ملوک یا اپنی اشرافیہ کے جو طرز پہ وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کو کاپی کرتے ہیں۔ لیکن ہماری جو اب صاف ظاہر ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا دوسری لیڈرشپ ہے، تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا رول پلے نہیں کیا گیا کہ وہ اس طرح کے ٹرینڈ سیٹ کریں کہ جس سے اقبال کی روح جھلکتی ہو، جس سے قرآن کی روح جھلکتی ہو، جس کا ایک آفاقی میسج ہے۔ یعنی کہ صرف پڑھا دینے سے، اقبال کا فلسفہ خودی آنے سے آپ کے جو کریکٹر ہے اس کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ یعنی کہ یہ ہے کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی کہ میں آپ نظر خودی اقبال ڈے مناتے رہیں، کچھ کرتے ہیں، اس سے اقبال کی قوم نہیں ترقی پانے والی، اور اقبال کو واہ واہ کہنے والے۔ اقبال تو بیچارہ وہ یہ تو کہتا ہے، وہ ساری زندگی یہ کہتا رہا کہ میرا جو ہے نا کہ وہ مجھ پہ ستم ڈھائے گا جو مجھے صرف شاعر سمجھے گا، ٹھیک ہے۔ یہ عام معنوں میں وہ جو ہے نا وہ شاعر نہیں تھے، ان کی فکر جو ہے وہ قرآن سے ڈیرائیوڈ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ، کہ میں ہوں محرم راز درون مے خانہ۔ اس جو محرم راز درون مے خانے والا جو میسج ہے، وہ جو سیکرٹ ہے، وہ خودی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو آدمی خودی کے حوالے سے اپنی ذات کی پرورش کر لیتا ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو وسعت ہے، اس کی جو قوت پرواز ہے، وہ زمین سے لے کر آسمان تک، پوری کائنات تک اس کو مسخر کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نظریہ عشق کا جو تصور ہے وہ بھی اسی خودی سے پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیتے ہیں، آپ اپنے امکانات کو پہچان لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معجزات دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر وہ لوگ تھے، ان لوگوں نے تاریخ کو رقم کیا ہے کہ جو خود شناس تھے، اور یہ جیسے یونانی میں وہ کہتے ہیں کہ نو دائی سیلف، نو یور سیلف، اپنے آپ کو پہچانو، ٹھیک ہے۔ یا صوفیہ کہتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی کہ آپ ہم سب سے پہلے تو یہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ملت کی ضرورت ہے، ایک فرد کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے،
ٹھیک ہے، ورنہ تو آپ جانوروں کی سطح پہ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سے نوجوان بھی ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو نظریہ خودی کو پہچاننے، سمجھنے اور اس کو اپنے اندر ڈالنے کے لیے آپ ہماری نوجوان نسل کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی، اس میں مطلب ہے کہ جو اقبال کی خودی کے اگر ہم ان کے مراحل کو دیکھیں نا، کہ آپ نے اپنی خودی کی حفاظت کیسے کرنی ہے. یعنی کہ آپ کی خودی ڈیمیج بھی ہوتی ہے اور آپ کی خودی کچھ چیزوں سے پرورش بھی پاتی ہے. تو آپ نے ان تمام چیزوں کو لینا ہے کہ جس کے اندر آپ کی خودی، آپ کی غیرت، آپ کا وقار، آپ کا کریکٹر، یہ ساری چیزیں محفوظ رہیں. تو عام طور پہ جو اس کے حوالے سے ہے کہ اقبال کی خودی، یعنی کہ خودی کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ اطاعت الہی سے شروع ہوتا ہے. یعنی کہ وہ آدمی جو خود نگر ہے، اپنی ذات کو پہچانتا ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی ذات کو پہچانتا ہے، خود نگر ہے، خود شناس ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نارسزم کا شکار ہو جائے، نرگسیت کا شکار ہو جائے، یعنی کہ ہم شمادی کا نیز، ٹھیک ہے، کہ وہ کسی ضابطے کو نہیں مانتا. جیسے نتشے کا جو سپر مین ہے، وہ اس کی خودی یہی ہے، وہ جو ایک ڈیول کی خودی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کسی ضابطے کو نہیں مانتا، میں کسی قانون کو نہیں مانتا، میں کسی خدا کو نہیں مانتا، میں کسی اتھارٹی کو نہیں مانتا. لیکن جو مسلمان ہے اور اس کا جو مومن مرد مومن ہے، اس کی خودی پروشی، اس کا جو سٹارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت الہی ہے. ٹھیک ہے، کہ جو اللہ کے احکام پہ، یعنی کہ مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند. ٹھیک ہے، مومن جو ہے وہ احکام الہی کا پابند ہے. وہ جہاں پہ بھی شریعت آئے گی، اللہ کا قانون آئے گا، اللہ کے رسول کا قانون آئے گا، وہاں پہ اس کی اپنی ذاتی حیثیت نہیں رہتی. اور اس کے علاوہ سیکنڈ جس کا جو ہم مرحلہ کہتے ہیں، وہ اس کا ضبط نفس ہے، سیلف کنٹرول ہے. وہ چاہے آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ کو مطلب ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کی خواہشات آپ کی لانگنگز ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی چاہتے ہیں، آپ کی آرزویں ہیں. اور اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی آرزوؤں کو خدا بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آرزو جو ہے وہ ود ان لمٹس رہیں تو بہتر ہے، لیکن جب آپ اس کو لمٹس کو کراس کرتے ہیں تو اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے اپنے ضبط پہ ناز تھا، سر بزم آج یہ کیا ہوا، میری آنکھ کیوں چھلک پڑی، میں یہ سوچتا ہوں برا ہوا. پھر ایک بندہ جو ہے وہ بے لگام ہو جاتا ہے، وہ فرد ہو یا قوم ہو. یعنی کہ میں جہاں پہ بھی بات کروں گا وہ خودی کی یا اقبال کا جو میسج ہے وہ کسی فرد کے لیے نہیں ہے، بلکہ فرد سے آگے بڑھ کے اس کی ملت کا، اس کی قوم کا، اس کا انحصار اس خودی کے عمل پہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے بات کر دی خودی کے حوالے سے، اور اب آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا کہ خودی کے انعامات کیا ہیں. جس طرح کہ اقبال اپنی شعر میں ہی بتاتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا ہے. تو آپ اس شعر کو بھی مزید الیبوریٹ کر دیجئے، اور خودی کے جو انعامات ہیں، جو انسان خودی کے فلسفے کو سمجھتا اور اس کو ڈال لیتا تو پھر وہ کس مقام تک پہنچتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ آپ یہ کہ جو آدمی خودی پہ کاربند ہے یا جو خود شناس ہے اور جس نے اپنے امکانات کو روحانی طور پہ، عقلی طور پہ وہ سمجھ لیا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ذرے سے، زمین کے ذرے سے لے کر آسمان کی وسعتوں تک اور حتیٰ کہ خدا تک، جس کو کہتے ہیں نا کہ یزدم کمندہ اور ہمت فرزانہ، ہمت مردانہ. یعنی کہ پھر آپ جو ہے نا وہ سریت تک آپ شکار کر سکتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک جا سکتے ہیں. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واقع معراج ہے یا ان کا جو مقام محمود پہ ہونا ہے، وہ خودی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ خودی کا سفر ہے. یعنی کہ یہ خودی کا سفر ہوتے ہوتے خدا تک جو ہے وہ جا کے پہنچتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب وہ کہتا ہے کہ جب وہ کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، کہ جب یہ استاد بنتا ہے، ٹھیک ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود، اور صاف در کہ عشق کا جو تعلق ہے وہ آپ کی خودی کے ساتھ ہے. اور جو شخص خود نگر خود شناس ہو جاتا ہے، پھر آپ یوں سمجھ لیں وہ آپ کے لیے گائیڈ لائن ہوتا ہے، وہ ایک چراغ راہ ہے.
آپ کو وہ کہتا ہے کہ وہ غلاموں پہ بھی اسرار شہنشاہی کھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ عرب کے سایہ نشین تھے, ان لوگوں نے کیا کیا ہے مجھے بتائیں کہ ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی, ان کے پاس کون سا ایسا مادی ایک اسباب تھے کہ جناب وہ پوری ان کا جو نام ہے اور ان کی جو روب و دبدبہ ہے پوری دنیا کے اندر موجود تھا. تو یہ آپ کی اس کے ثمرات جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مادی اور آفاقی اور روحانی حوالے سے بہت زیادہ اور بے انتہا ہے. ہم اس کو یعنی کہ لمٹ نہیں کر سکتے, ہم اس کو جج نہیں کر سکتے. یعنی کہ انسان اگر اشرف المخلوقات ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا ایک عنصر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خودی کا جو جذبہ ہے یا جو ایک خودی کا وہ ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق. بالکل یہی ہے جس کو میں عرض کر رہا تھا کہ جو اس کی تربیت کے مراحل ہیں اس میں اطاعت الہی اس کا پہلا نمبر ہے, اور دوسرا اس کا جو ہے ضبط نفس ہے, اور اس کا تیسرا جو جس کو ہم کہتے ہیں دیٹ گوئنگ ٹو کمپلیشن, کہ آپ پرفیکشن کی طرف جا رہے ہیں, وہ اس کی ہے نیابت الہی. نیابت الہی کیا ہے کہ اللہ کا خلیفہ بننا. ٹھیک ہے, جو قصہ آدم اور ابلیس ہے اگر ہم اس کو پڑھیں قرآن کی روشنی میں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ میں نے ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں کو کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے لگا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا عبادت کے لیے ہم کافی نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ عبادت کے لیے, لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آدم کو جو ہے نا وہ اسماء کا علم دیا, اور جب انہوں نے وہ ساری باتیں کی اور ان کی جو سرشت ہے اور انسان کا جو وجود ہے جب ان کے سامنے آشکار ہوا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اور یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے روح کے حوالے سے جب قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ روح کیا ہے, یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کیا. روح ایک ایسی چیز ہے جو کہتا ہے کہ جو میں نے خاص اپنے ہاتھوں سے اللہ کے جو انسان کے اندر وہ پھونکی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسی چیز ہے کہ جو ایک اگر ہم تصوف کے حوالے سے بھی دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ. ٹھیک ہے, ان لوگوں کا کہنا کہ یہی ہے کہ وہ لا موجود الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ اپنے اصل کی طرف کل شیء یرجع الی اصلہ, کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو اس کا جو تعلق ہے, اس کے پاس جو جوہر ہے, جو عنصر ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آج آپ نے اپنا قیمتی وقت اور انتہائی ہمیں انفارمیٹیو چیزوں سے آگاہ کیا. ہم آپ کے انتہائی دل سے شکر گزار ہیں. آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت ساری انفارمیشن اور خودی کا فلسفہ سمجھایا. جی ناظرین, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج نظریہ خودی کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا. انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے نظریہ بے خودی, جو فلسفہ بے خودی ہے اس کو لے کر. آپ سب اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور ہمارے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو. پاکستان زندہ باد.